سورہ نساء آیت نمبر 13۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تلک حدود اللہ، یہ ہیں اللہ تعالیٰ کی حدیں۔ وَمَن یُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور جس شخص نے کہا مانا اللہ کا اور اس کے رسول کا، یدخلہ، داخل کرے گا وہ اللہ اس کو، جنات، ایسے باغات میں، تجری من تحتہا، چلتی ہوں گی ان کے نیچے، الانہار، نہریں، خالدین فیہا، ہمیشہ رہیں گے ان باغات میں، وذالک الفوز العظیم، اور یہ ہے کامیابی بڑی۔ وَمَن یعص اللہ وَرَسُولَهُ، اور جس شخص نے نافرمانی کی اللہ کی اور اس کے رسول کی، وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ، اور تجاوز کیا اللہ کی حدوں سے، يُدْخِلْهُ نَارًا، داخل کرے گا وہ اللہ اس کو آگ میں، خالداً فیہا، ہمیشہ رہے گا اس میں، وَلَهُ عَذَابٌ، اور اس کے لیے عذاب ہے، مہین، رسوا کرنے والا۔ سورہ نساء کے اندر اصلاح معاشرہ کے قوانین کا بیان جاری ہے۔ پچھلے چند سبقوں میں آپ نے 7واں حکم پڑھا وراثت کے متعلق، جن کا حاصل اور خلاصہ یہ ہے کہ سب سے پہلی بات کہ وراثت کا حکم وہ فرض کا ہے، کہ شریعت کے مطابق وراثت تقسیم کرنا وہ فرض ہے۔ جو آدمی شریعت کے مطابق وراثت تقسیم نہیں کرتا، اس کی آگے دو صورتیں ہیں، یا تو وہ شریعت کو درست سمجھتا ہے، اپنی غلطی سمجھتا ہے اور صحیح تقسیم نہیں کر رہا، تو وہ فاسق ہے، مسلمان ہے، فاسق ہے، گناہ گار ضرور ہے۔ ایک آدمی قرآن کے قانون کو ٹھیک ہی نہیں سمجھتا یا فضول سمجھتا ہے، وہ کافر ہے۔ یا کوئی آدمی قرآن مقدس کے اس قانون کے مطابق مطالبہ کرنے والی کسی بہن بیٹی کو طعن و تشنیع کرے، وہ بھی کافر ہے۔ حتیٰ کہ علماء نے تو یہاں تک لکھا کہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سیرت کا تذکرہ چل رہا ہو، اس کے تحت یہ بات آئے کہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو کدو پسند تھے، اس سیاق میں یہ بات چل رہی ہے اور کدو کا تذکرہ آیا، اگر اس سیاق میں کسی آدمی کا یہ سن کر ماتھے پہ صرف بل آ گئے اس وجہ سے کہ امام الانبیاء کو کدو پسند تھے، وہ کہے کدو بھی کوئی چیز ہے، وہ کافر ہے۔ امام ابو یوسف کے دور میں ایک آدمی نے اس طرح کہا، امام ابو یوسف نے فتویٰ دیا اسے قتل کر دیا جائے، قاضی تھے اس لیے انہوں نے فتویٰ دیا اسے قتل کرو۔ تو شریعت کے جائز امر پر اعتراض، یہ کفر ہے، پہلے بھی گزر چکا ہے، یہ خالصتاً کفر ہے۔ فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم میں گزرا تھا کہ نکاح کوئی جائز جو ہیں وہ کرے، جائز طریقے سے کرے، اس پر نکیر کرنے والا، اسی طرح وراثت کا مطالبہ کوئی کرے، جائز اپنے حق کا مطالبہ، اس پر کوئی اعتراض کرے، جس طرح لوگ معاشرے میں کرتے ہیں کہ اس بہن نے، اس بیٹی نے اپنا حق مانگ لیا، بڑا برا کیا، بہت ظلم کیا، یہ اعتراض کرنے والا کافر ہے، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کے حلال پر اعتراض کر رہا ہے، جو کہ کفر ہے۔ باقی یہ بھی بات ہو گئی تھی کہ کتنے قسم کے لوگ جو وراثت سے محروم ہوتے ہیں۔ سب سے پہلے دین کا فرق آ جائے، وارث اور مورث کا، ایک مشرک تھا ایک موحد ہے، ایک کافر تھا ایک موحد ہے، تو ان کو آپس میں کسی کی وراثت نہیں ملے گی، نہ موحد کو مشرک کی، نہ مشرک کو موحد کی۔ اسی طرح یہ تو تھا کھلا کافر، کھلا مشرک۔ ایک ہے مرتد، جو اسلام سے پھر جائے، اگر وہ مرد ہو اسلام سے پھر جائے تو اسلام سے پھرنے سے پہلے جو اس نے مال کمایا، مثلا 50 سال تک وہ موحد رہا، 50 سال کے بعد بدبخت قادیانی ہو گیا،
50 سال تک کا جو مال ہے اس میں توحیدی اس کا وارث بن سکتا ہے اور ہوگا. 50 سال کے بعد جتنی زندگی اس نے گزاری اور جو قادیانی بن کے کمایا اس میں وارث نہیں ہوگا. اگر ایک عورت مرتد ہو جاتی ہے تو وہ عورت کسی حصے کی بھی مالک نہیں بنے گی. اس کا وارث کوئی فوت ہو جائے اس کو کچھ نہیں ملے گا. اگلی صورت یہ ہے کہ عورت مرتد ہو کر مر جائے، مرد اس کا وارث بنے گا، اس سے حصہ لے گا. باقی رہ گیا کہ یہ بھی بات ہو گئی تھی کہ قاتل مقتول میں اگر وارث ہوں کہ بیٹا باپ کو قتل کر دے تو باپ کی وراثت سے حصے دار نہیں ہے، باپ بیٹے کو قتل کر دے حصے دار نہیں. اس سے اگلی بات کہ پاکستان کے قانون میں ہے کہ عاق کرنا، کسی کو لاوارث کر دینا. کئی باپ اپنے بیٹوں کو لاوارث کر دیتے ہیں اپنی ذاتی کسی انا کی وجہ سے. اگر دونوں مواحد ہوں تو شریعت کے اصول کے خلاف ہے کسی کو عاق کرنا. یہ اسلام کا قانون نہیں ہے، پاکستان کا قانون ہے. اسلام میں وراثت سے محرومی کے جو اسباب ہیں وہ ذکر ہیں. اس کے علاوہ اپنی طرف سے بلا وجہ ان وجوہ کے علاوہ کسی کو محروم کرنا یہ جائز نہیں ہے. اس کے بعد اگلی بات کہ اگر والد فوت ہوتا ہے اور اس کی بیوی حاملہ ہے تو جو بچہ ماں کے پیٹ کے اندر ہے وہ بھی وارث بنے گا. اس کی آگے کئی صورتیں ہیں. یا تو یہ ہے کہ اس کی پیدائش تک اس کا انتظار کیا جائے گا کہ بیٹا ہوگا یا بیٹی، اس حساب سے اس کو حصہ ملے گا. اور یہ بھی علماء نے لکھا کہ اس طرح بھی ہو سکتا ہے کہ وقتی طور پر وراثت میں ایک حصہ مختص کر دیا جائے اس کے لیے علیحدہ، باقی تقسیم کر دی جائے اور وارثوں کو بتا دیا جائے کہ اگر وہ بیٹا ہوا تو اس طرح تقسیم ہوگی، اتنا مال اسے ملے گا. اگر وہ پیدا ہونے والی بیٹی ہوئی تو اس کا اتنا حصہ ہوگا، پھر آپ کو اتنا حصہ اور مل جائے گا، کیونکہ بیٹی کا کم ہوتا ہے بیٹے کا زیادہ ہوتا ہے. اور اسی طرح اگر ایک آدمی نے اپنی بیوی کو طلاق رجعی دی ہوئی تھی، ایسی طلاق جس کے بعد دوبارہ رجوع ہو سکتا ہے نکاح کے بغیر، عدت کے اندر 3 حیض عدت ہوتی ہے، عدت کے اندر رجوع ہو سکتا ہو، ایسی طلاق دی ہو اور اس عدت کے دوران یہ آدمی فوت ہو جائے تو وہ عورت وارث بنے گی اس کی. کیونکہ عدت کے اندر اگر طلاق رجعی ہو ایسی جس کے بعد رجوع ہو سکتا ہے تو یہ من وجہ نکاح ابھی باقی ہوتا ہے، ایک لحاظ سے نکاح باقی ہوتا ہے، کبھی اسی کی عدت گزار رہی ہے، اگر یہ چاہے تو رجوع کر سکتا ہے. اگر آدمی نے طلاق دی ہوئی تھی بائنہ، ایسی طلاق جس کے بعد بالکل رجوع نہیں، اس کی 2 صورتیں ہیں. یا تو اس نے تندرستی کی حالت میں دی تھی، پھر اچانک ایکسیڈنٹ ہوا، فوت ہو گیا، اب وہ عورت وارث نہیں بنے گی. اگر بستر پہ پڑا تھا، اسپتال میں داخل تھا، ہوتا ہے زندگی میں اختلاف چلتے رہے ہوں، نکاح کاغذی باقی ہو، لوگ اس وقت بستر پہ پڑھ کے طلاق دیتے ہیں کہ یہ اس کو وراثت سے کچھ حصہ نہ ملے. بستر پہ اگر طلاق کوئی بھی دی، رجعی دی یا کوئی ایسی دی جس کے بعد رجوع نہیں ہو سکتا، جسے مغلظہ کہتے ہیں، بائن کہتے ہیں، پھر وہ عورت وارث بنے گی. کیونکہ بستر مرگ پر دی ہوئی طلاق یوں ہی سمجھی جاتی ہے کہ یہ آدمی وراثت دینے سے بھاگ رہا ہے. اس وقت اگر طلاق دی تو وراثت میں وہ حقدار ہوگی. اگلی صورت یہ ہے کہ اگر عورت خود خلع لیتی ہے، خلع کا مطلب عورت مطالبہ کرے شوہر سے کہ مجھے طلاق دے دو. آج عدالتوں میں بھی جا کر عورتیں مطالبہ کرتی ہیں. اگر کسی عورت نے خلع کے ذریعے طلاق لی ہوئی اور اس کا خامد عدت کے دوران فوت ہو گیا تو اس ایسی عورت کو کبھی بھی وراثت میں حصہ نہیں ملے گا، چاہے اس کو طلاق رجعی ہوئی ہو یا چاہے بائن ہوئی ہو، علماء کے اختلاف کے باوجود. اچھا، یہ تو چند موٹے مسئلے. آج اللہ تعالیٰ اس جو آیت ذکر کی اس میں ضابطہ بیان کر رہے ہیں، تلک حدود اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کی حدیں ہیں. وہ بھی وراثت سے، مال سے پہلے حقوق جو متقدمہ ہیں ان کا بھی دوبارہ تذکرہ ہو جائے کہ سب سے پہلے تجہیز و تکفین ہوگی، میت کے مال سے اس کا کفن لایا جائے گا، اس کی قبر کی کھدائی، اس کے غسل کا خرچہ، سب کچھ اس کے مال سے ہوگا. اس کے بعد اگر اس نے کسی کا قرض دینا ہے وہ ادا کیا جائے گا. اس کے بعد وصیت ہوگی.
ہر آدمی کو یہ حق حاصل ہے کہ اپنے مال کے تیسرے حصے میں وارثوں کے علاوہ دوسرے کسی بھی آدمی کے لیے وصیت کر سکتا ہے کہ میرے بعد میرے مال کا تیسرے حصے میں سے اتنا حصہ فلاں آدمی کو دے دیا جائے، تو وصیت کا اسے حق حاصل ہے، وہ کر سکتا ہے۔ وصیت کے بعد اگر جو مال بچ جائے تو پھر وہ مال وارثوں میں حصے کی بقدر تقسیم کیا جائے گا۔ تلک حدود اللہ، یہ اللہ کی حدیں ہیں، جس نے اللہ اور اس کے رسول کی بات مانی، ان پر عمل کیا، یدخلہ جنات، پھر اللہ اسے داخل کریں گے ایسے باغات میں جن کے نیچے نہریں چلتی ہوں گی۔ نیچے نہریں کے دو معنی کافی دفعہ بیان ہوئے، ایک تو یہ ہے کہ ان کے باغات کے نیچے نہریں چلتی ہوں گی، درختوں کے نیچے، جس طرح عام طور پر اس سائیڈ پہ بھی درخت ہو، اس سائیڈ پہ بھی درخت، درمیان سے نہر چل رہی ہو۔ دوسرا معنی یہ ہے کہ ان کا گھر اونچی جگہ پر ہوگا، جس طرح عام پہاڑی علاقوں میں نیچے اوپر گھر ہوتا ہے اور نیچے ندی نالا گزر رہا ہوتا ہے، بڑا خوبصورت منظر تصویروں میں آپ دیکھتے ہیں۔ اس طرح ہوگا کہ جنتی کا گھر اوپر ہوگا، اس کے گھر کے سامنے نیچے ندی بہہ رہی ہوگی۔ دو معنی ہے کہ نیچے نہریں چلتی ہوں گی، اور یہ ہے بڑی کامیابی۔ بڑی کامیاب ہونے کے لیے دنیا کی محبت نکال کے وراثت کو اصول کے مطابق تقسیم کرنا ہوگا۔ جب تک آدمی کے دل میں دنیا کی محبت ہو، اس وقت تک توحید کی محبت نہیں آ سکتی۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ اس وقت تک آدمی مومن نہیں ہو سکتا جب تک اسے سب سے زیادہ محبوب امام الانبیاء نہ ہو جائیں، حتیٰ کہ اپنی اولاد سے، اپنے والدین سے اور سب لوگوں سے۔ کیا مطلب؟ کہنا آسان ہے، دین اتنا محبوب ہو کہ دین کے مقابلے میں اگر باپ آ جائے تو اس مسئلے میں ترجیح دین کو۔ دین اتنا محبوب ہو کہ اگر مقابل دنیا آ جائے تو ترجیح دین کو۔ آج ہمارا کیا حال ہے؟ ادھر دین آیا مقابلے میں، ادھر آ گیا کہ تجھے آسٹریلیا کا ویزا ملے گا لیکن ایران کے راستے سے جانا ہے، دستخط کر تو شیعہ ہے۔ کرتے ہیں۔ دین محبوب نہیں، پیسہ محبوب ہے، پھر کیسے ان کو مسلمان کہا جائے؟ لوگ مقابلے میں آئیں، دین کو ترجیح ہو، والد مقابلے میں آئے، ترجیح دین کو۔ حتیٰ کہ آیا والناس اجمعین، اگر ساری خلقت ایک طرف آ جاتی ہے تو بندہ مومن وہی ہے جو دین کو ترجیح دے، لوگوں کو چھوڑے۔ آج تو اکثریت کو دیکھ کے فیصلے کیے جاتے ہیں، جی اکثر لوگ کس طرف ہیں۔ اب حضرت عبداللہ ابن مبارک نے بڑی خوبصورت بات کی، الدین لا یعرف بالرجال، اور لوگ دیکھ کے دین نہیں بنتا، دین پہچانا نہیں جاتا لوگوں کو دیکھ کے، بل الرجال یعرف بالدین، بلکہ لوگ پرکھے جاتے ہیں دین پر۔ دین دیکھا جاتا ہے کہ دین کس طرف ہے، لوگ کس طرف ہیں۔ اور یہ وراثت کا مسئلہ ایسا ہے کہ اس حمام میں سب ننگے ہیں۔ نہ مولوی ممبر سے بیان کریں گے کیونکہ سامنے ایک بولے گا کہ آپ نے بھی ٹھیک تقسیم نہیں کی، مولوی صاحب آپ کا باپ فوت ہوا تھا، آپ نے بھی صحیح تقسیم نہیں کی، آپ نے بھی ابھی تک بہنوں کا، بیٹیوں کا حصہ نہیں دیا۔ پھر کیا جواب ہوگا؟ کچھ بھی نہیں۔ اور یہی وجہ ہے کہ وراثت کا مسئلہ فرض ہے، کوئی بیان نہیں کرتا، کیونکہ اس حمام میں سب برابر ہیں۔ تو اس کی اہمیت اس پر پختہ عزم ہو کہ ہماری زندگی میں جو فوت ہوگا انشاءاللہ ہم ہر ایک کا حق اسے دیں گے، اور ارادہ بھی وہ جس پر نیکی ملتی ہے، وہ رائے ونڈی والا ارادہ نہیں جس پر گناہ ملتا ہے۔ ہاں، ایسا ارادہ جو کہتے ہیں نا کہ لکھوا دو بے شک جانا نہیں، یہ جھوٹ ہے، یہ ارادہ نہیں ہے، یہ جھوٹ ہے، اور جھوٹ پہ گناہ ملتا ہے، نیکی نہیں ملتی۔ اللہ تعالیٰ نے کہا من اراد الآخرۃ وسعی لہا سعیہا، ارادہ نام ہے کہ جو آخرت کا ارادہ کرے، وسعی لہا سعیہا، پھر اس کی پوری کوشش بھی کرے۔ یہ نہیں کہ بندہ صرف زبان سے کہہ دے۔ وہ ایک پٹھان تھا، اس نے ترغیب سنی، وہ کھڑا ہو گیا، اس نے کھڑے ہو کر کہا کہ میرے لیے وہ لکھو۔ امیر صاحب نے کہا کیا لکھیں؟ اس کو بات بھول گئی، ارادے کا نام ہی بھول گیا۔ اس نے کہا وہ لکھو جو کہتے ہیں لیکن جاتے نہیں۔
یہ کہتے ہیں جاتے نہیں نہ ہو نیت تو یہ جھوٹ ہے۔ ایسا پختہ ارادہ ہو کہ جو بھی ہماری زندگی میں اگر وراثت کا حق آیا تو ہم انشاءاللہ ہر ایک کو پورا دیں گے۔ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ، جس نے اللہ رسول کی نافرمانی کی اور اس کی حد کراس کر دی۔ حد کراس کا مطلب کیا ہے کہ وراثت کے مسئلے کی اہمیت اس کے دل میں نہ ہو یا اس کو غیر ضروری سمجھتا ہو۔ ایک بندہ فرض نماز نہیں پڑھ رہا، وہ فاسق ہے۔ ایک بندہ کہتا ہے چھوڑو نماز بھی کوئی شے ہے، وہ کافر ہے۔ ایک بندہ وراثت کے لیے کہتا ہے یہ بھی کوئی چیز ہے، یہ اس کی بات ہے۔ یتعدی حدودہ، ایک دی نہیں ظالم نے دوسرا حدود بھی کراس کر گیا کہ مسئلے پر اعتراض شروع کیا، اس کا نتیجہ یدخلہ نارن، اللہ اسے آگ میں داخل کریں گے، ہمیشہ رہے گا اس میں، اور پھر ذلیل کرنے والا عذاب اس کو ملے گا۔ یاد رکھو بعض لوگ یہ آیت صرف وراثت نہ دینے والوں پر فٹ کرتے ہیں۔ صرف وراثت نہ دینا گناہ سمجھ کے یہ کبیرہ گناہ ہے، فاسق ہے، کافر نہیں ہے۔ اکثر پروفیسر اس کو فٹ کرتے ہیں کہ جو آدمی وراثت دے گئی نہیں وہی کافر ہے۔ وہ کافر نہیں ہے جو یتعدی حدودہ کی قید ہے، جو حد کراس کرے یعنی اس مسئلے کا انکار کرے یا اعتراض کرے، وہ کافر ہے۔ تلک حدود اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کی حدیں ہیں۔ من یطع اللہ ورسولہ، جس شخص نے کہا مانا اللہ کا اور اس کے رسول کا، یدخلہ، داخل کرے گا اللہ اس کو، جنات، ایسے باغات میں، تجری من تحتہا، چلتی ہوں گی ان کے نیچے، الانہار، نہریں، خالدین فیہا، ہمیشہ رہیں گے وہ اس جنت میں، وذالک الفوز العظیم، اور یہ کامیابی ہے بڑی۔ ومن یعص اللہ ورسولہ، اور جس شخص نے نافرمانی کی اللہ اور اس کے رسول کی، ویتعدی حدودہ، اور نافرمانی کی، پار کر دیا اس کی حدوں کو، یدخلہ، داخل کرے گا اللہ اس کو، نارن، آگ میں، خالدن فیہا، ہمیشہ رہے گا اس میں، وَلَهُ عَذَابٌ مُہین، اور اس کے لیے عذاب ہوگا رسوا کرنے والا۔